حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ راوی حدیث شعبہ کہتے ہیں کہ قتادہ مذکورہ روایت کو کبھی مرفوع بیان کرتے ہیں اور کبھی مرفوع بیان نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو، اور عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ ہو، اور مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سرخی کی زیادتی ختم نہ ہو، اور عشاء کا وقت باقی رہتا ہے جب تک رات نصف نہ ہو، اور صبح کا وقت باقی رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ بشیر بن سلام نے کہا کہ میں اور حضرت محمد بن علی باقر رحمہ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان سے کہا، ہمیں رسول اللہ کی نماز کے بارے میں بتائیے، اور یہ حجاج بن یوسف کا دور تھا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور ابھی سایہ تسمے کے برابر تھا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سایہ آدمی کے قد اور ایک تسمے کے برابر تھا، ایک مسل سے ایک تسمے کی مقدار کے برابر بڑا تھا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج غروب ہو گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی جب سرخی غائب ہوئی۔ پھر فجر کی نماز پڑھی جب فجر طلوع ہوئی۔ پھر اگلے دن ظہر کی نماز پڑھی جب سایہ آدمی کے قد کے برابر تھا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جب آدمی کا سایہ دگنا ہو گیا اور اتنا وقت باقی تھا کہ ایک اونٹ سوار درمیانی تیز چال سے ذو الحلیفہ پہنچ سکتا تھا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج ڈوب چکا تھا۔ پھر عشاء کی نماز تہائی یا نصف رات کے وقت پڑھی۔ پھر فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظہر کی نماز دوپہر کے وقت پڑھتے تھے، اور عصر کی نماز پڑھتے تو سورج زردی سے صاف اور سفید ہوتا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھتے جب سورج ڈوب جاتا، اور عشاء کی نماز مختلف اوقات میں پڑھتے، جب دیکھتے کہ سب جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب دیکھتے کہ انہوں نے تاخیر کی ہے تو دیر سے پڑھتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، میں سب لوگوں سے زیادہ اس نماز یعنی عشاء کے وقت کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ یہ نماز تیسری رات کا چاند غروب ہونے پر پڑھتے تھے۔ جناب ابن جرج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا، کون سا وقت اب زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں اس میں عشاء کی نماز پڑھوں، خواہ امام ہوں یا اکیلا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات رسول اللہ نے عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ لوگ سو گئے، پھر جاگے مگر ابھی تک تشریف نہ لائے تھے، لہٰذا پھر سو گئے، پھر جاگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پکارا، اے اللہ کے رسول، نماز 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 کے لیے تشریف لائیے۔ عطا نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی تشریف لائے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور آپ نے اپنا ہاتھ سر کی ایک جانب رکھا ہوا تھا، پھر آپ نے اشارہ کیا۔ ابن جرج نے کہا، میں نے عطا سے پوچھا کہ رسول اللہ نے اپنا دست مبارک کس طرح سر پر رکھا ہوا تھا؟ عطا نے میرے سامنے اس طرح اشارہ کیا جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا تھا۔ عطا نے اپنی انگلیاں کچھ کھولیں، پھر انہیں سر پر رکھا کہ آپ کی انگلیوں کے کنارے سر کے اگلے حصے تک پہنچتے تھے، پھر عطا نے اپنی انگلیاں ملا لیں اور انہیں اس طرح سر پر سے گزارا کہ آپ کے انگوٹھے کان کے اس کنارے کو لگے جو چہرے کی جانب ہے، پھر کنپٹی اور ماتھے کے کنارے کو لگے۔ وہ ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہ کرتے تھے بلکہ بالکل اسی طرح۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ضرور اسی وقت نماز پڑھا کریں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک رات عشاء کی نماز مؤخر کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکارا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا، تمہارے علاوہ کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا، اور ان دنوں مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں نماز نہ پڑھی جاتی تھی۔
پھر آپ نے فرمایا اس نماز کو سرخی غائب ہونے سے لے کر تہائی رات تک پڑھو۔ یہ الفاظ ابن حمیر کے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف نہیں نکلے حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا، پھر اب تشریف لائے اور انہیں صحاب کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی، پھر فرمایا لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے مگر تم نماز ہی میں رہے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے، اور اگر کمزور کی کمزوری اور بیمار کی بیماری مد نظر نہ ہوتی تو میں اس نماز کو نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر لوگ اذان کہنے اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو پھر قرآن اندازی کے سوا کوئی چار کار نہ پاتے، اور ضرور ان دو چیزوں کے لیے قرآن اندازی کرتے۔ اور اگر لوگ جان لیتے کہ ظہر کی نماز جلدی پڑھنے میں کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اور اگر اتما، عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، خواہ گھسٹ کر آنا پڑتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا عراب، بدوی لوگ تمہاری اس نماز عشاء کے نام کے سلسلے میں تم پر غالب نہ آ جائیں، وہ اونٹوں کی وجہ سے اس نماز کو مؤخر کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس نماز کا نام عشاء ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے صبح کی نماز پڑھی جب صبح آپ کے لیے واضح ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور اب سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو جوں ہی پو پھٹی، اپنے حکم دیا کہ نماز کی اقامت کہی جائے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ جب اگلا دن ہوا تو آپ نے روشنی ہونے دی، پھر آپ نے حکم دیا تو نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو نماز کے وقت کے بارے میں سوال کرتا تھا؟ ان دونوں کے درمیان وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عورتیں رسول اللہ کے ساتھ صبح کی نماز اپنی چادروں میں لپٹ کر پڑھتی تھیں، پھر واپس جاتیں تو اندھیرے کی بنا پر کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی جبکہ اب خیبر کے یہودیوں سے قریب تھے، پھر اپنے ان پر حملہ کیا اور 2 دفعہ فرمایا اللہ اکبر، خیبر ویران ہوا، پھر فرمایا بلا شبہ جب ہم کسی قوم کے صحن میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے۔ حضرت رافع بن خج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صبح کی نماز کو روشن کرو۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم انصار کے کئی بزرگوں سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا، اور آپ عصر کی نماز تمہاری ان دو کا ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان میں پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز پڑھتے جب سورج غروب ہوتا، اور عشاء کی نماز پڑھتے جب سرخی غائب ہو جاتی۔ پھر انہوں نے اس کے بعد فرمایا کہ اب صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہوتے جب نظر دور تک دیکھنے لگتی۔ حضرت سالم سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے کسی بھی نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی مگر جتنی نماز اس سے رہ گئی ہے اسے پوری کرے گا۔ حضرت عبداللہ سنابے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سین بھی ہوتا ہے، پھر جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، پھر جب سورج سر پر آ جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان پھر اس سے آ ملتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے میت کے دفنانے سے منع کیا ہے، جب سورج روشن ہو کر طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، اور جب سورج سر پر کھڑا ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور صبح کی نماز کے بعد بھی نماز سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہو گئی جو وہ لوگوں کو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا تم قصدنا طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن ابسا رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا کوئی گھڑی دوسری گھڑی سے زیادہ قرب والی ہے، یا کوئی ایسی گھڑی ہے جس میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب نصف رات کے بعد ہوتا ہے۔ اگر تم طاقت رکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو تو ضرور ایسا کرو کیونکہ اس نماز میں فرشتے حاضر اور موجود ہوتے ہیں۔ یہ وقت طلوع شمس تک رہتا ہے کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور یہ کافروں کی عبادت کا وقت ہے، لہذا اس وقت نماز چھوڑ دو حتیٰ کہ سورج ایک نیزے کے بقدر اونچا ہو جائے اور اس کی شعاعیں ختم ہو جائیں۔ پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج دوپہر کے وقت نیزے کی طرح سیدھا سر پر آ جاتا ہے، تو اس وقت جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، چنانچہ تم نماز چھوڑ دو حتیٰ کہ سایہ ڈھل جائے۔ پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور یہ کافروں کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے میرے ہاں عصر کے بعد 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ سورج سفید، صاف اور بلند ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 نمازیں اللہ کے رسول نے میرے گھر میں کبھی نہیں چھوڑی، خفیہ نہ علانیہ، فجر سے قبل 2 رکعتیں اور عصر کے بعد 2 رکعتیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان کے گھر میں صرف ایک دفعہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھے۔ انہوں نے اب سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا ہوں۔ آج میں ان سے مصروف رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا اور مجھے عصر پڑھنی پڑی۔